ایک بادشاہ کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور بادشاہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کی پیدائش کے بعد بادشاہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی کے انتقال کی خبر بادشاہ پر بجلی بن کر گری اور پھر وہ ہر وقت افسردہ رہنے لگا۔ بیوی کی وفات کے بعد وہ زیادہ تر شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا اور باقی وقت خوبصورت کنیزوں کی صحبت میں گزار دیتا۔ وہ شراب اور کہب کی نشے میں اتنا غرق ہو گیا کہ اسے اپنی بیٹی کی خبر تک نہ رہی، جو کہ اب تک محل کے ملازموں کے ہاتھوں پر رش پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کی بیٹی 20 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ بن گئی۔ بادشاہ کی بیٹی بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ ایک دن بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کافی دیر تک اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا، جو جوان ہو کر بالکل اپنی ماں کی ہم شکل نکلی تھی۔ بادشاہ چونکہ شراب کے نشے میں ڈوب کر اچھے برے کی پہچان بھول چکا تھا، اسی لیے اس کا دل اپنی ہی بیٹی پر آ گیا۔ اس نے سوچا اب جو بھی ہو اس سے شادی ضرور کروں گا، لیکن کیسے؟ یہ بات اس کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ ایسا کام کر کے اپنی ریا کو اپنے خلاف کرنا نہیں چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ عورتوں کے ساتھ گناہ کرنے کی عادت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ آخر کار اس نے علماء کرام سے اپنے حق میں فتوے لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی عالم کو سونے چاندی کا لالچ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ اس طرح گناہ بھی فتوے دینے والے کے سر چڑھ جائے گا۔ بادشاہ نے ایک عالم دین کو بلوا کر کہا کہ میں اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ عالم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو ہر طرح کا لالچ دیا، لیکن عالم دین نے بادشاہ کے حق میں فتوے دینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کا قتل کروا دیا۔ پھر دوسرے عالم سے کہا کہ اس کے حق میں فیصلہ دے، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے بھی قتل کروا دیا اور اس طرح پھر تیسرا عالم دین کو بھی قتل کروا دیا۔ آخر کار بادشاہ نے چوتھے عالم دین کو بلوا کر فتوی مانگا اور پوچھنے لگا کہ کیا میری بیٹی مجھ پر حلال ہو سکتی ہے؟ میری بیوی بن سکتی ہے؟ عالم دین نے کہا ہاں بن سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ کیسے؟ عالم دین نے بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اے بادشاہ، وقت اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر چاہے جو مرضی کرو۔ جب تم نے بے حیا بن کر سوچ لیا ہے تو پھر تم پر سب کچھ جائز ہے، کیونکہ تم بے حیا بن چکے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ سچ بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے، چاہے ان کے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ایک لائک کیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔